خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ؟ کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ نہیں ہے، اللہ اسلام غالب تھا۔ تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے گا۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی سے۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی ہاں کر کے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ یہ صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ فاقے کر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق ہو دی جائے، دفاع کی ایک ہی شکل۔ اب سردی کا موسم ہے شدید، کئی وقت کا فاقہ ہے، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورہ نہ ہو جائے، کمر دوری نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس آ کر شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے اللہ کے رسول، اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا، ہمیں پتھر باندھے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا۔ اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک جسم میں زندگی ہے، یہ جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، تو باقاعدہ انگاروں پر لوٹے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بلایا گیا، آؤ، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، اتار دو کرتا، اتار دیا، لیٹو ان کے اوپر۔ اب جب ان پہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی تھی اور پیٹھ پہ چربی ہوتی ہے، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، کیونکہ حضور کا حکم تھا، نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی مت کرو، جو ستم آتا ہے جھیلو، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو۔ لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر بڑھے گا، ایسے نہیں بڑھے گا، بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی، کیا اس کی جان ہے؟ 1 کلو کی ہوگی، 1.5 کی ہوگی، لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے نظر آئے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی اسکیپ نہیں ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی، آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، نو ریٹیلیشن وٹسویور، ایون ان سیلف ڈیفense۔ یہ ساری جد و جہد، یہ ساری محنت، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوئی۔ اب میں ایک بات اور آپ کو، اگر عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جزوی ہے، اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اچھا بات سمجھ میں آ گئی، جد و جہد کرنا فرض ہے، اس کے لیے جماعت فرض ہے، اس کے لیے تلاش کرو جماعت، نہ ملے تو خود کھڑے ہو جاؤ اور جماعت بناؤ۔ لیکن اس میں ایک درمیان میں ہند، جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے، نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں۔ کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہتے ہیں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنائی، جو قافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے۔ یکا و تنہا کسی صحرا میں سفر کرنا جو ہے کتنے خطرات، قافلہ ہے، قافلے کے ساتھ اگر قافلہ تلاش کرنا ہے تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں۔ 5 چیزیں دیکھنی۔ نمبر 1، وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو، مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو، دین اسلام کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں، اب تو ایک تو ہے ہی نہیں، دیوبندیوں کی بھی بہت ہے اور بریلویوں کی بھی بہت، یہ شیعوں کی ہیں، یہ اہل حدیثوں کی ہیں، یہ سیکٹیرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے، ہمارا سیکٹ، ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ ہے۔ اہل حدیث کہے گا تم رفع دین نہیں کرتے، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے آمین بالجہر زور سے کہہ دیا، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔
نہیں، جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہوگی. بھائی تم حنفی ہو، حنفی طریقے پر نماز پڑھو. اہل حدیث تو اہل حدیث طریقے پر نماز پڑھو، کیا فرق؟ شیعہ ہو، شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو. دین پر متحد ہو، دین ایک ہے، اسلام ایک. تو پہلا فرق جو چیز ہے کہ وہ نان سیکٹیرین جماعت ہونی چاہیے. نمبر دو، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے نظام بدلنا، ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے. آپ کوئی مدرسہ کھول دیں، نادرہ قرآن پڑھانے کا، یہ بھی نیکی کا کام ہے. آپ کہیں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں، کوئی ٹریننگ حاصل کیجئے، عیسائیوں میں تبلیغ کیجئے، ہندوؤں میں تبلیغ کیجئے. آپ کے صوبے میں تو ہندو موجود ہیں، جہاں میں رہتا ہوں پنجاب میں، وہاں تو ہندو نہیں ہے. کیا ان کا ہم پر حق نہیں ہے کہ تبلیغ کریں انہیں؟ لیکن یہ بھی ایک کام ہے. لیکن جو جماعت میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت ہونی چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت، نظام کو بدلنے والی جماعت، انقلابی جماعت. اور نمبر تین، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، فوجی ڈسپلن، لسن ہوئے. اس لیے بیعت حضور نے کیا لی تھی؟ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امرہ لہ وعلی نقول بالحق حینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. 10 نکات ہیں جن پر بیعت لی. ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعتیں آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم، آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا. نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے بنائیں. اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں. البتہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے. اور کسی کی ملامت کے خوف سے کہ کیا کہہ گے، یہ کیا امکانہ بات کہہ دی انہوں نے، اگر کوئی کہہ بھی دے میری بات کو امکانہ، تبھی میں نے اپنی بات کہنی ہے. ان باتوں کی بیعت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈسپلن چاہیے بیعت کی بنیاد پر. باقی یہ جماعتیں جو بنتی ہیں، یہ ممبرشپ ہے، اور یہ انتخاب 2 سال کے بعد ہوگا، 4 سال کے بعد ہوگا، ووٹوں سے امیر بنے گا، امیر کی پھر شورا ہوگی، شورا کو حق حاصل ہوگا کہ نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، اور امیر جو ہے پابند ہو جائے شورا کا، یا امیر جو ہے اس کو ویٹو کا حق حاصل ہوگا. یہ ساری چیزیں کہاں تھیں؟ نہ دور نبوی میں، نہ دور صحابہ میں، نہ 1400 برس کی تاریخ میں. یہ تو آئی ہے یورپ سے. یہ جماعت سازی کا نظام یورپ سے. اسلام کا نظام تو بیعت کا تھا. تو پہلی بات میں نے کیا کہا، وہ جو فرقے ہیں، فرقے واریت سے بلند تر. نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے. نمبر 3، ان کا ڈسپلن ہو فوج والا. there is not to reason why, there is but to do and die. نمبر 4، ان سے پوچھا جائے آپ یہاں خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے، طریقہ کار کیا ہے؟ وعد و نصیحت سے کریں گے تو ہو جائے گا کام یا نہیں، یا الیکشن میں حصہ لے کے کریں گے، کوئی امکان ہے کامیابی کا؟ اور جو طریقہ ہے جو محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتاؤ ہمیں، اور تم بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کار کیسے سیرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. یہ چوتھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اور 5ویں نمبر پر جو میں نے پہلے کہا کہ جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر سونگ ہو. پیچھے چلنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا، پیچھے چلنے والے ہر طرح کے آدمی، یہاں تک کہ حضور کے پیچھے چلنے والوں میں منافقین بھی موجود. ہاں، ہر جماعت کی قیادت ہوتی ہے، قیادت کے قریب جاؤ اور سونگو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی. یہ 5 باتیں تلاش کرو. اگر جماعت مل جائے ان 5 باتوں کے اوپر پوری اترنے والی، اس میں شامل ہونا فرض ہے. فرض یہ ہے وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے. اور مجھے امید ہے یہاں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں. یہ ہندوستان سے لوگ آئے، انہوں نے کس لیے ووٹ کیے تھے؟ مسلم پاگل تھے. یو پی کا آدمی یہاں آیا، یا یو پی کے آدمی نے 1940 میں ووٹ دیا مسلم لیگ کو، کیا یو پی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ تو پاگل تھے کہ نہیں؟ پاگل ہو گئے تھے. لیکن ہوئے کس بات پر تھے کہ کہا جا رہا ہے اسلام کے لیے پاکستان بنانا. اچھا، ہم پر جو بیتے گی بیت جائے گی، جیل لیں گے، جاؤ بناؤ پاکستان میں، لاؤ قائم کرو اسلام کا. اسی لیے آئے تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنے باپ دادا کے مکان، باپ دادا کے جو شہر ہے جہاں باپ دادا دفن ہے، کس کو محبت نہیں؟ اور یہاں کے لوگوں نے جس طرح اوپن آرم کے ساتھ، کھلے بازوؤں کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا. بعد میں نہ معلوم کس کس کی سازشیں ہیں، کیسے کیسے کام ہے، کون کون سی ایجنسیز بیچ میں پڑی ہیں کہ بعد میں نفرت بھی پیدا ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئی، دنگا فساد بھی ہوا، قتل و خون بھی. لیکن جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی فضا یاد کی. تو میں آج یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تحریک خلافت کا بھی ایک بڑا مرکز جو ہے وہ حیدرآباد سندھ بنے. میں 3 کتابوں کے سیٹ بنا کر لایا. خطبات خلافت، خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے، ایسنس کیا ہے خلافت. جب تک نبوت جاری تھی خلافت کی کس طرح کی، نبوت ختم ہو گئی تو خلافت میں کیا تبدیلی آئی. خلافت راشدہ کیا ایگزیکٹلی وہی نقشہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے؟
اگر کوئی نقشہ اب بنے گا تو کیسا بنے گا؟ سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کیسے قائم ہوگا؟ یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کا مطالعہ ہے۔ یہ میں نے 4 تقریروں کے اندر یہ مضامین بیان کیے تھے۔ سب سے پہلے کراچی خالد دینہ ہال میں، جہاں خلافت جو تھی، پہلی تحریک جو چلی تھی خلافت کی، اس کے لیڈروں کو پھانسی کی یا قید کی سزا دی گئی تھی خالد دینہ ہال کراچی میں، وہیں سے میں نے اپنی تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ وہ کتاب موجود، ٹیپ سے اتار کر مرتب کر کے اور اسے شائع کیا گیا وہ کتاب۔ اور اس کے بعد اس وقت کے بین الاقوامی حالات کیا ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، کفر اور ایمان کا ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے، بہت بڑا تصادم، جس کو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش۔ سنیے غور سے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش۔ بدن میٹیریل، روح اسپرچول فورسز آف اسپرچولیٹی اینڈ سورسز آف میٹیریلزم، ان کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہوگا، جس کو کہا گیا آرمگیڈون، اور حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آ رہا ہے، لہذا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ بین الاقوامی حالات کا تجزیہ میں نے ایک تقریر میں کیا، وہ بھی ایک کتاب کا ہے۔ اور بدقسمتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان جب جن خطرات سے، پہلے ہندوستان ہمیں زہر دے کے مارنا چاہتا تھا، اب گڑ دے کر مارنا، اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے نیچے ہو کر رہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے، چھوٹے بن کر رہے، تو یہودی اور نصرانی رہ کر بھی نظام الاسلام کے تحت ایسا، وہ آج وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بن کر رہو۔ یہ خناس نکال دو اپنے دماغ سے کہ ہم برابر ہیں۔ بغلی ہارٹ ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کو روکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں نے ایک مناظرہ سنا تھا ٹیلی ویژن کے کسی چینل پر، کوئی صاحب بڑے افسر حکومت پاکستان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیم بنانے کا تو انہیں حق حاصل ہے، ہمارا یہ ٹریٹی ہوئی تھی انڈس بیسن ٹریٹی، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں پانی کو استعمال کرنے کا حق ہے، وہ ڈیم بنا کر اس پانی سے بجلی بنائے تو ان کو اختیار ہے۔ اگر وہ ڈیم بنا کر پانی روک دیں تب غلط ہو، وہ پانی روک دیں گے جب کبھی ان کو ضرورت ہوگی، جب اس کو ان کو مجبور کرنا ہو پاکستان کو کہ گھٹنوں تلے، گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھے، تب بات ہو۔ اس کے بعد تو بس ایک بٹن ہی دبانا ہے، ڈیم بند، پانی بند، چھٹی۔ اور علامہ مشرقی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ساتھی رہے، تحریک جو خاکسار تحریک تھی، جو برادران تالپور برادران اس میں شامل تھے۔ یہاں پر جو قریشی عبدالحفیظ صاحب ہیں وہ بھی اس میں تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک میرے سابقہ دورے میں، میں بھی تھا، میں بھی خاکسار تھا۔ تو یہ ذرا دور دوبارہ لوٹ کر آئے، اگر خاکساروں کے لیے لوگ اٹھے اور یہاں سے اٹھے، اگر ریشمی رومال کی تحریک کے لیے کارکن اس سرزمین سے اٹھے، اور اگر سب سے پہلے یہ سرزمین ہے جو ہندوستان میں اسلام کی برکتوں سے متعارف ہوئی، تو اسی سرزمین کا فرض ہے کہ وہ اٹھے جھنڈا لے کر خلافت اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ 3 کتابوں کا سیٹ ہے، 80 روپے کی بجائے وہ 25% کمی پر 60 روپے صرف خطبات کی قیمت ہے۔ اس میں مزید آپ کو 2 میری تقریروں کے جو ہے پیمفلٹ مل جائیں گے، اور وہ جو دوسری تقریر ہے اس کا عنوان میرا، جب میں نے تقریر لاہور میں کی تھی تو اشتہار جو دیا تھا اس کا عنوان کیا تھا؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ And my answer was yes، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع۔ کیوں؟ جو اس کی مثبت اساس تھی اسلام، اسلامی نظام، وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں۔ ایک منفی اساس تھی ہندو کا خوف، وہ اب ختم ہو رہی ہے، دوستیاں ہیں، جفیاں پڑ رہی ہیں۔ بہرحال اگر اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، ہمت کرنی ہے، اگر صحابہ کرام کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر قدم جما کر آگے چلنا ہے، ان چیزوں کا مطالعہ کی۔ ہمارے اور جو پیمفلٹس ہیں، کتابیں ہیں، لیفلٹس ہیں، ہمارے اشتہارات ہیں، ہمارے جو ہیں کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کتابچے ہیں، بہت کچھ ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کا مطالعہ کریں اور پھر طے کریں کہ اگر شریک ہونا ہے تو اس میں شرکت اختیار کریں۔ یہ کتابوں کا 3 کا سیٹ آپ لے سکتے ہیں، اور ایک ہے ذرا بڑا سیٹ، اس میں اسلام اور پاکستان نامی میری کتاب ہے، سن 66-67 میں نے لکھی کہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا۔ پھر استحکام پاکستان نامی میری کتاب ہے جو 1985 میں نے لکھی۔ پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، وہ جی ایم سید صاحب اس زمانے میں، اور سندھی نیشنلسٹ موومنٹ بہت عروج پر، تو مسئلہ سندھ کیا ہے اس پر میں نے کتاب لکھی۔ اسی طریقے سے میری اس کے اندر وہ دونوں میری تقریریں بھی شامل ہیں، خطبات خلافت اس میں بھی شامل ہیں۔ بس آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کا خادم اور سپاہی بنا۔